الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئے مرزا محمد علی جیلمی کی ایک اور دجالی خباثت کے ساتھ، جو اس نے صحابہ کرام پر بہتان لگا کر کے اپنی رافضیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ریسرچ پیپر 5B جس کا موضوع ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو اس کے عوض وہ وہاں پہ ایک موضوع لے کر کے آئے ہیں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ مرزا صاحب نے اس میں کون کون سی احادیث لے کر کے آئے ہیں اور اس نے کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اس نے بہتان لگانے کی کوشش کی ہے اور کس طرح اس نے اپنی دجالی پن کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ جو آپ کے سامنے جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے ٹائٹل دی ہے اپنے ریسرچ پیپر 5B کا کہ صحیح احادیث کی روشنی میں، جبکہ ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ اس میں کتنی احادیث کو ضعیف لے کر کے آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی احادیث پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب فلاں شخص یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان جن کا نام حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے، کوفہ میں آیا تو انہوں نے فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ جن کا نام اسی حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے کو خطیب مقرر کیا۔ حضرت مغیرہ کی تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس ظالم حضرت مغیرہ کو دیکھ رہے ہو جو سیدنا علی پر لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے میں سنن الکبریٰ کی 3 احادیث لے کر کے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتا دیا جائے کہ جبکہ اس کا ٹائٹل کچھ اور ہے کہ صحیح الاسناد احادیث لے کر کے آیا ہے، لیکن جبکہ یہ ضعیف ترین احادیث اور ضعیف سے ضعیف ترین احادیث اس میں لے کر کے آیا ہے۔ تو یہاں پہ جو راوی بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن ظالم تابعی، یہ انتہا درجے کا ضعیف راوی ہے۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف عبداللہ بن ظالم تابعی سے صرف 2 روایات آتی ہیں اور 2 کی 2 ہی ضعیف ہیں۔ اور آگے الکامل فی ضعفاء رجال ابن عدی میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ صرف اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے اور وہ ایک روایت بھی ضعیف ہی ہے۔ اس کے بعد جو یہ عبداللہ بن ظالم تابعی ہے، یہ حلال بن یصاف اور عبداللہ بن ظالم ان کے درمیان کسی بھی قسم کا سماع، کسی بھی قسم کا لقاء ان میں ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ظالم جب سعید بن زید سے روایت کرے تو روایت ضعیف ہوگی، کیونکہ اس میں فلاں بن حیان نامی شخص متروک ہے۔ تو سب سے پہلے مرزا صاحب نے اس میں جو اپنا دجالی پن اور رافضیت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، مرزا صاحب نے یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ضعیف احادیث لے کر کے اس نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی آڑ میں آ کر کے سیدنا امیر معاویہ کو اور امیر معاویہ کے بعد ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا اس نے پروپوگنڈا تیار کیا تھا، جہاں پہ تمام کا تمام جو ہے یہ دجالی طاقتوں کی ایک اور نئی سازش ہے۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ اس کی حدیث یہ آگے جا کے بیان کرتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے اس میں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مسجد میں تھے، ان کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے۔ اسی دوران ان کے پاس سیدنا سعید بن زید صحابی تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور شاہی تخت پر اپنے پاؤں کی جانب اپنے پاس اٹھا لیا۔ پھر ایک کوفی شخص آیا، اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دی۔ ناظرین، یہاں پہ مرزا صاحب ایک اور بہت بڑی خباثت کو سامنے لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کون سے گناہ کیے ہیں کہ اس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں بغض، ان کے بارے میں حسد، ان کے بارے میں کینہ پرورش پاتا چلا جا رہا ہے اور حتیٰ کہ چلتے چلتے یہ رافضیت کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یہاں پہ تاریخ کبیر ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 31 اور حدیث نمبر 64-37 کے عوض جو ہے جو مرزا صاحب نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے، اس نے ترجمہ میں تحریف کی ہے، جبکہ اس نے کہا ہے قانون نمبر 159 اور 160 سورہ بقرہ ہے، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں
جبکہ ہم نے تو کتاب میں اس سے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی ہے، اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ مرزا صاحب اپنے اسی ریسرچ پیپر 5B میں یہی قانون لے کر کے آئے ہیں کہ جو علم کو چھپاتا ہے، کتمان علم کے اوپر مقدمہ 159 اور 160 مقدمہ لگا ہے، جبکہ خود مرزا صاحب اس مقدمے کے اصلی حقدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، انبیاء کی بھی لعنت، اور دنیا میں تمام جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں ان تمام کی لعنت کا بھی یہ مستحق ہے۔ ابھی میں مرزا صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہاں مثال کے طور پہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس سعید بن زید آتے ہیں تو ان کو اپنے پاس بلا کر کے ان کے استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو اپنے تخت پہ بٹھا لیتے ہیں۔ پھر علقمہ بن قیس آتے ہیں، ان کو بھی استقبال کرتے ہیں، جبکہ باہر آنے والا بندہ جو آیا ہے، جو باہر سے آنے والا بندہ آیا ہے، حق مجرم تو وہ بنتا ہے جبکہ وہ آگے سیدھی گاڑی نکال رہا ہے۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو استقبال کرنے کی وجہ سے ہی ان کو مجرم قرار دے دیا کہ یہ علی کو گالیاں دینے والے تھے، جبکہ دیکھا جائے تو وہ علاقہ کون سا تھا؟ علاقہ بھی وہ کوفے کا علاقہ تھا۔ اس کے بعد وہ مسجد کن کی تھی؟ وہ مسجد بھی کوفے کی مسجد تھی، اور جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے آس پاس دائیں اور بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ بھی کوفی لوگ تھے۔ اور جبکہ حضرت علی کی وہاں کے گورنر بھی تھے، وہاں کے رہنے والے بھی تھے، وہاں پہ شہید ہوئے، وہاں پہ ان کی قبر بنی، تو تمام کا تمام جو سرکل چلا ہے وہ کوفہ میں ہی تھا۔ تو وہاں پہ مغیرہ بن شعبہ کو گالی نکالنا، مغیرہ بن شعبہ کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو گالی نکالنا، اور امیر معاویہ کی آڑ میں جا کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جو صحابہ کرام کو ایسے گالی نکالنا۔ مرزا صاحب وہ آنے والا بھی کوفی تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی کوفی تھے، تمہارا تعلق بھی کوفہ سے ہی تھا، اور کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسین کو بھی قتل کیا، حضرت علی کو بھی قتل کیا، اور تمام صحابہ کرام کا بغض ان کے دل میں پایا جاتا تھا۔ اور آج کی جو روافض کی شاخیں ہیں، روافض کا بڑی جڑ ہے، وہ بھی کوفہ میں ہی ہے، اور البتہ تم بھی کوفی کی پیداوار، تم بھی کوفہ کی پیداواری ہو، لہذا تم نے اپنی نسل کا دفاع تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ حضور آگے چلیے، جو صحیح بات جو ہے یہاں پہ تاریخ کبیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 31 ہے، حدیث نمبر 6437 کے عوض اصل بات یہ ہے کہ فاستقبل کے الفاظ آتے ہیں، جس کا یہاں پہ ترجمہ مرزا صاحب نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی سعید بن زید اندر داخل ہوئے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کا استقبال کیا، دوسری طرف جبکہ علقمہ بن قیس اندر داخل ہوئے ان کا بھی استقبال جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ نے کیا، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جیسے ہی علقمہ بن قیس کوفی اندر داخل ہوئے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف منہ کر کے گالیاں بکنا شروع کر دی، انہوں نے علی کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نازیبا کلمے کہنا شروع کر دیا۔ اس میں بالکل بھی امیر معاویہ کی آڑ میں جو آ کر کے ابو سفیان اور امیر معاویہ کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، حضور والا یہاں پہ ان کا جو موضوع ہے وہ بھی رد ہو رہا ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، بلکہ جو صحابہ کرام تھے وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں صلح کرنے والے تھے، اور جو یہ موضوع لے کر کے ہیں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہاں پہ ضعیف احادیث لا کر کے یہ جھوٹے منافق کذاب اور کتمان علم کا اس پہ اوپر مقدمہ بھی چلتا جا رہا ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس آدمی سے یا تو نجات دے دے ہم کو، یا اللہ پاک اس کو صحیح راستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔